السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اور آپ اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی جشن ولادت کے موقع پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمارا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس محفل میلاد کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ تسلیم۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ اگر کسی معاملے کو انجام دینا چاہے تو صرف لفظ کن ہی سے وہ اس معاملے کو انجام دے سکتا ہے، اسے کسی اسباب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر معاملے کو کسی نہ کسی سبب کے ساتھ مسبب فرما دیا ہے۔ وہ چاہتا
تو لمحہ بھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوتا اور آپ نبوت کا اعلان فرماتے اور سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. اگر وہ یہ چاہتا تو یہ بھی ہو سکتا تھا. خود فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہدایت دے دے، اور یہ اس کی قدرت میں ہے. تو جس طریقے سے ایک انسان کی تخلیق کو اللہ تبارک و تعالی نے مرحلہ در مرحلہ ترتیب دیا کہ پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، اور پھر مکمل انسان بنایا، اور اسے جب پیدا کیا تو ایسا نہیں کہ اپنی عمر کو جتنا اسے پہنچنا ہے ایک ساتھ کر دیا، اس میں بھی بتدریج سارے معاملات کا اہتمام فرمایا. اگر وہ چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لفظ کن فرما دے اور ہر انسان کو اپنی پختہ عمر پر پیدا فرما دے، وہ اڑیل کڑیل جوان ہی ہو، بچپن کا زمانہ بھی نہ ہو، لیکن چونکہ اس کا قانون یہی ہے، بلا تمثیل اگر وہ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ایک لمحہ میں ہوتا، سارے لوگ ایک لمحہ میں ہدایت پاتے اور بات ختم ہو جاتی. لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت کا اظہار آہستہ آہستہ ہو. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کے درمیان آہستہ آہستہ 40 سال کے اندر اللہ تعالی نے اہل مکہ کو متعارف کروایا، اور ایسے پرآشوب ماحول میں کہ جس ماحول میں اللہ کے نام لیوا بہت کم، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے والے زیادہ تھے، ظلم و زیادتی کا دور دورہ تھا، صداقت اور امانت کا نام و نشان نہ تھا، اچھائی کی بات کرنا گویا کہ ظلم تھا، ظلم کی بات کرنا انصاف تھا. ہر طاقتور اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا تھا اور ہر کمزور مظلوم بنا ہوا تھا. مال کی ریل پیل تھی اور لوگ خدائے وحدہ لا شریک کو بھول کر پتھروں درختوں کے آگے سروں کو جھکائے ہوئے تھے. لیکن اس پرآشوب ماحول میں بھی اپنے محبوب کی 40 سالہ زندگی ان کے درمیان گزروا کر اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو ان تمام گندگیوں سے پاک رکھا، ان تمام برائیوں سے محفوظ رکھا. ورنہ والد محترم کا انتقال تو اسی وقت ہو گیا تھا جبکہ آپ شکم مادر میں تشریف فرما تھے. جب اس خاکدان گیتی پر آپ نے قدم رنجا کیا تب آپ در یتیم بن کر پیدا ہوئے. یتیمی کا معاملہ آپ کے سر اقدس پر تھا،
لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب کو بے سر و سامان نہ رہنے دیا، بلکہ خود اپنی آغوش قدرت میں اپنے محبوب کی تربیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، آپ کو اس نے یتیم پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی طرف پناہ دی۔ گویا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش، تربیت کوئی اور نہ کرے بلکہ خود خداوند قدوس کرے۔ اس کے سر پر کسی کا احسان نہ رہے بلکہ ساری کائنات پر اس کا احسان رہے۔ رب قدوس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ یہی تربیت کا اثر تھا کہ اتنے پرآشوب ماحول میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام گناہوں سے محفوظ رہے، مبرہ رہے، منزہ رہے، یہاں تک کہ کسی گناہ کے قریب تک نہ گئے۔ جبکہ گھر گھر میں بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی، قبیلے قبیلے میں بتوں کی عبادت کی جا رہی تھی، آپ کا قبیلہ بھی بتوں کی عبادت میں مصروف تھا سوائے چند حضرات کے۔ اس کے باوجود ان ماحول کے بالکل قریب نہ جانا، اپنے دل میں بتوں کی عداوت رکھنا، یہ یقیناً خداوند قدوس کے کرنے سے تھا۔ اور جب 40 سالہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل مکہ کے درمیان گزری، جبکہ ہر آدمی اچھائی کو اچھائی سمجھتا نہ تھا، ایسے پرآشوب ماحول میں بھی اس نے، رب تعالیٰ نے ہر ایک کی زبان سے اپنے محبوب کو صادق و امین کہلوا دیا۔ کسی کی زبان پر یہ نہ تھا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی زبان پر آپ کا نغمہ تھا، آپ کی تعریف تھی، آپ کی توصیف تھی۔ ہر وہ جسے بعد میں دشمن تھا بننا تھا، ابھی تو آپ کی تعریف میں وہ مگن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ زمانہ پورا ہونے کو آیا، اب ضروری تھا کہ جس مقصد عظیم کے لیے اس ذات بابرکات کو پیدا کیا گیا ہے، اس مقصد عظیم کی تکمیل کا انہیں حکم دیا جائے، تاکہ کائنات کے سامنے رب کی وحدانیت کا اعلان کر کے شرک پرستی، بت پرستی کی عمارتوں کو ڈھا دیا جائے اور کلمہ توحید کی گونج کو کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچا دیا جائے۔ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ پیغام الہی بذریعہ فرشتہ آنے سے پہلے ان کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوتی۔ پہلے وہ سچے خواب دیکھتے، اور خواب بھی ایسا ہوتا کہ رات میں خواب دیکھتے اور صبح اس کی تعبیر دیکھ لیتے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب اس ساعت ہمایوں کے آنے کا وقت آیا اور آپ کی نبوت کے برکات کے آثار کو ظاہر کرنے کا وقت آیا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچے خواب دیکھنا شروع فرمائے، اور جن خوابوں کو دیکھتے دوسرے دن صبح کی سپیدی کی طرح ان خواب کو اپنے سامنے پاتے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ تاکہ جب اللہ کا پیغام آئے اور اچانک آئے تو پھر وہ حیران نہ رہ جائے، اس لیے وہ باتیں پہلے خواب میں دکھائی جاتی۔ احادیث مبارکہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائے وحی کے زمانے کو نقل کیا ہے۔ سب سے معتبر اور صحیح حدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صحیح بخاری میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ اسی روایت کو آپ کے پیش خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ متعدد پیراگراف اس حدیث مبارکہ کے آپ کی خدمت میں پیش کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز کیسے ہوا اور اس سے پہلے آپ کی کیا کیا کیفیتیں ہوئیں، ان باتوں کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا انہا قالت اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ جو خواب حضور رات کو دیکھتے اس کی تعبیر دن کو ہو بہو صبح کے اجالے کے مانند سامنے آ جاتی۔ جو رات میں دیکھا ہوتا وہ صبح آپ کو نظر آتا۔ ثم حبب الیہ الخلا، اور اس کی ابتدا جو ہوئی تھی دوسری روایت کے مطابق اعلان نبوت سے 6 ماہ پہلے، اور ان خوابوں کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر خلوت نشینی محبوب ہونے لگی، یعنی آپ مجمع میں نہ رہ کر تنہائی میں رہنے کو پسند کرنے لگے، سب سے الگ تھلگ۔ اسی کو ام المومنین فرماتی ثم حبب الی الخلا، پھر آپ کو خلوت نشینی محبوب ہوئی۔ وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا، اور آپ خلوت نشینی اختیار فرماتے تھے غار حرا میں۔ وَيَتَحَنَّسُ فِيهِ وَهُوَ تَعَبُّدُ اللَّيَالِي بِذَوَاتِ عَدَدٍ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ کی عبادت بجا لاتے کئی رات، بعض حدیثوں میں 3 رات، بعض میں 5، بعض میں 7، بعض میں مہینہ تک آپ اپنا کھانا اپنا توشہ لے کر غار حرا کی طرف چلے جاتے، اور 3 دن 5 دن 7 دن جتنا بھی مطمئن اور اطمینان ہوتا آپ وہاں جا کر عبادت کرتے رہتے۔ کب کا واقعہ ہے؟ ام المومنین فرماتی قبل ان ينزع الى اہلہ، اپنے گھر والوں کے پاس جانے سے پہلے، اور پھر جب واپس گھر آتے یتصود ذالک، اپنا توشہ ساتھ میں لے جاتے، ثم یرجع الى خدیجہ فیتصود لمثلها، پھر واپس اپنے گھر تشریف لاتے اور پھر اسی طرح توشہ ساتھ میں لے جاتے، حتی جاءہ الحق فی غار حرا، یہاں تک کہ وحی کا نزول ہونے لگا غار حرا میں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچے خواب شروع ہوئے تو آپ کو تنہائی پسند ہونے لگی اور آپ تنہائی کی طرف جانے لگے۔ تو آپ کا طریقہ یہ ہوتا کہ کبھی 3 دن، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی 1 ماہ آپ غار حرا میں چلے جاتے اور اتنے دنوں کا کھانے کا سامان لے کر جاتے اور وہاں عبادت ریاضت کرتے رہتے۔ پھر جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوتا واپس اپنے گھر کی طرف آتے اور پھر لے کر چلے جاتے۔
یہ آپ کا طریقہ کار رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ آپ پر اللہ کی وحی نازل ہوئی، تب تک آپ یہ معاملہ کرتے رہتے۔ اب علماء نے یہاں پر چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ شریف کے ارد گرد بہت سے پہاڑ ہیں، جبل نور بھی ہے، جبل ثور بھی ہے، جبل ابو قبیس بھی ہے، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں بھی ہیں، لیکن ان تمام پہاڑیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کا انتخاب کیوں فرمایا؟ جس پہاڑ کے اندر غار ہرا ہے، اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ پہاڑ مکہ مکرمہ کی آبادی سے دور ہے۔ اب آج کے زمانے میں تو مکہ مکرمہ کی سٹی میں داخل ہو چکا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ پہاڑ 3 میل دور تھا، یعنی 4.5 کلومیٹر کی دوری پر جبل نور واقع تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شہر سے دور جانا چاہتے تھے، اس لیے آپ دور دراز پہاڑی کو منتخب فرماتے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ دور کے پہاڑوں میں جبل نور کو یہ شرف حاصل تھا کہ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت جبل نور سے کی جا سکتی تھی۔ دور کی دیگر پہاڑیوں سے کعبے کی زیارت نہیں ہوتی تھی، لیکن جبل نور سے کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہو جاتی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل نور کا انتخاب کیا تاکہ یہاں 3 عبادتیں ہوں۔ نمبر 1 خلوت، کہ تنہائی میں رہنا، اور تنہائی میں رہ کر عبادت کرنا آبادی میں عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ تنہائی کے اندر آدمی کو جو سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہو پاتا۔ جب بندہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، بہت سی باتیں اس کے ذہن و دماغ میں، وہم و خیال میں گردش کرتی رہتی ہے، اور وہ یوں اس طریقے سے اپنا لگاؤ اور کانٹیکٹ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین حضور کی اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے تنہائیوں میں چلا کشی کیا کرتے تھے، لوگوں سے دور ہو جایا کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ اللہ عز و جل سے کانٹیکٹ اور تعلقات بنانے میں آسانی ہو۔ اور بندہ جتنا تنہائی میں ہوتا ہے اور اس پر خوف خدا غالب ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کو عبادت کرنے میں اتنا ہی مزہ آتا ہے۔ لیکن ہاں، آج کے زمانے کے اعتبار سے تنہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، جبکہ یہ چیز آپ کے ساتھ میں ہو، اس لیے کہ آج تنہائی انسان کی گناہوں سے خالی نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے جو زمانے تھے بزرگان دین تنہائی کو اس لیے اختیار کرتے تھے کہ وہاں دنیا اور ما فیہا سے بالکل بے رغبتی ہو جاتی تھی۔ لیکن آج آدمی اگر عبادت ریاضت کے لیے تنہائی بھی اختیار کرتا ہے، مثال کے طور پر رمضان میں اعتکاف میں لوگ بیٹھنے کے لیے آتے ہیں تو موبائل پہ سماچار سنتے رہتے ہیں، جبکہ اعتکاف کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ چھوڑ کر اس کے گھر میں بیٹھ جانا اور یہ ارادہ کر لینا کہ مولا جب تک عطا نہیں فرمائے گا اٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ بزرگان دین کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، لیکن ہم نے آج اس کے مقصد ہی کو فوت کر دیا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیو، جب کبھی بھی اعتکاف کا موقع ملے تو موبائل کو گھر پر رکھ کر اعتکاف کرنے کی کوشش کرنا، انشاءاللہ وہ لطف آئے گا کہ آپ خود اپنی زندگی میں اس کو محسوس کریں گے۔ بہرحال تو خلوت نشینی
اللہ کے قریب کیا کرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے حضور نے خلوت نشینی اختیار کی. اور دوسری بات یہ تھی کہ خلوت کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہو جائے. اور تیسری بات یہ تھی کہ غار حرا سے کعبۃ اللہ کی زیارت بھی ہو جائے. تو یہاں تین باتیں جمع ہوتی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا. بزرگان دین یہاں ایک اور نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا کو اپنا مقام بنانے سے پہلے بھی فرشتگان، اللہ کے فرشتے یہاں عالم دنیا کے نظام کے معاملے میں مشورے کیا کرتے تھے. وہ صالحین کی مشورہ گاہ تھی کہ صالحین وہاں جمع ہو کر دنیا کے نظام کے تعلق سے گفتگو کیا کرتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کو اپنا ٹھکانہ بنایا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابرہہ بادشاہ کے خلاف جو بددعا کی تھی وہ بھی آپ نے غار حرا میں جا کر کی تھی. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار حرا کو اپنی عبادت کا ٹھکانہ بنایا. یہ تین چیزیں وہاں جمع ہو رہی تھی. اور دوسری بات، ابھی تو چونکہ وحی کا نزول شروع نہیں ہوا تھا، عبادت کے طریقے، قانون، کیسے عبادت کرنی ہے، یہ تو ابھی کوئی طریقہ آیا نہیں تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا؟ کیونکہ نمازیں عموماً بندہ جب تنہائی میں ہوتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، جبکہ قرآن ابھی نازل ہوا ہی نہیں تھا. آج جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو نماز بھی نازل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ قرآن کے ذریعے نمازیں نازل ہوئی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا تھا؟ کون سی وہ عبادت کرتے تھے؟ علماء کا اس میں اختلاف. بعض علماء نے فرمایا کہ وہ ذکر اللہ کرتے تھے، اللہ عز و جل نے جو ذکر ان کو الہام کیا تھا وہ ذکر کرتے تھے. اور بعض نے فرمایا کہ فکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اللہ کی ذات میں. اور فکر کرنا بھی یہ عبادت ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایک لمحہ اپنی آخرت کی فکر کرنا 60 سالہ عبادت سے بہتر ہے. آخرت کی فکر کرنا یعنی آدمی روزانہ رات میں اس بات پر غور و فکر کرے کہ میں نے کیا کیا ہے، کتنے گناہ کے کام کیے ہیں، کتنے نیکیوں کے کام کیے ہیں، اور پھر ان گناہوں سے توبہ کرنا اور نیکیوں پر اللہ کا شکر بجا لانا اور سچے دل سے توبہ کرنا، اس کو کہتے ہیں فکر آخرت. اور یہ فکر کرنا آخرت کی یہ بھی عبادت ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عبادت تھا وہ یا تو ذکر تھا یا فکر تھا. یا تو آپ غور و فکر میں مشغول تھے یا پھر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. اب تیسری بات یہ کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہوا کرتی ہے. ہم جو عبادت کرتے ہیں کس کے طریقے پر؟ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. ہر امتی اپنے نبی کے طریقے پر عبادت کرتی رہی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے. کیا آپ ان کے طریقے پر عبادت کرتے تھے؟ اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے طریقے پر عبادت کرتے تھے. بعض نے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، بعض نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، بعض نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. اور بعض نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی معین شریعت پر عبادت نہیں کرتے تھے،
بلکہ آپ کو جو پسند آتا اس طریقے پر آپ عبادت کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی امت نہیں ہیں، بلکہ سارے انبیاء ان کے امتی ہیں. اس لیے آپ کو کسی نبی کے طریقے پر عبادت کرنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ آپ کے کشف صادق سے جو ظاہر ہوتا آپ اسی طریقے پر عبادت فرما لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب اطہر پر جو عبادت کا طریقہ الہام کیا ہوتا آپ اسی طریقے پر عبادت کر لیتے. پھر وہ عبادت کا طریقہ بھلے ہی کسی نبی کی عبادت سے میچ ہو جائے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن آپ کا عبادت کا طریقہ وہ کسی نبی کے پیروی میں نہیں تھا، کسی کی نبی کی اطاعت میں نہیں تھا، بلکہ آپ کی عبادت کا جو طریقہ تھا وہ خود آپ کے کشف صادق سے تھا. اس لیے کیونکہ آپ کسی کی امت نہیں ہے. اسی طریقے سے حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم جو وہ فرشتے ہیں جو انبیاء کرام پر وحی کو لے کر نازل ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غار حرا میں تشریف لائے. اس سے پہلے جب آپ غار حرا تشریف لے جاتے تو چونکہ جبل نور مکہ مکرمہ کی آبادی سے کافی دور تھا، جیسا کہ میں نے بتایا تقریباً 450 کلومیٹر، 4.5 کلومیٹر، اور درمیان میں کوئی آبادی نہیں تھی، یا تو درخت تھے یا پتھر تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مکہ مکرمہ کی آبادی سے جبل نور کی طرف جاتا تھا تو میں یہ آواز سنتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. لیکن وہاں پتھروں اور درختوں کے علاوہ کوئی انسان نہ ہوتا، اور یہ آوازیں یا تو درختوں سے آ رہی ہوتی یا پتھروں سے آ رہی ہوتی تھی. اس لیے کہ درخت اور پتھر سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی رسالت کا اقرار کر رہے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں. یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ پیدائشی نبی ہوتا ہے، وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں بنا کرتا. ہاں البتہ 40 سال کے بعد اسے نبوت کے اعلان کا حکم دیا جاتا ہے. ایک بات اس کو اپنے عقیدے میں جما لیجئے. اور دوسری بات یہاں اور بتاتا چلوں کہ نبی کو ابتدا سے معرفت ربانی ہوتی ہے، اللہ کی پہچان ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ 40 سال کے بعد ان کو بھی اللہ کی پہچان ہو، بلکہ وہ پیدائشی اللہ کی معرفت والے ہوتے ہیں، پہچان والے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا عقیدہ معاذ اللہ یہ ہے کہ نبی بھی 40 سال تک گمراہ ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ انہوں نے کچھ اس طریقے سے کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تم کو گمراہ پایا تو اللہ نے راستہ دکھایا. تو ان کا یہ عقیدہ کفریہ ہے. کوئی بھی نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، کیونکہ نبوت یہ کسبی نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے انسان کو جو مراتب ملتے ہیں وہ یا تو اللہ کی عطا سے ملتے ہیں یا ہماری عبادت و ریاضت کے ذریعے ملتے ہیں. بعض بزرگان دین عبادت کرتے کرتے بڑے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کے پاس وہ مقام نہیں ہوتا. تو ولایت یہ دونوں قسم کی ہوتی ہے، کسبی بھی ہوتی ہے، وہبی بھی ہوتی ہے. یعنی آدمی اپنے محنت کے ذریعے ولایت کو حاصل کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے حدیث قدسی ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب پا لیتا ہے. تو پتا چلا کہ زیادہ نوافل ادا کرنے سے بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے، یعنی ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے. تو ولایت یہ اپنی محنت سے بھی مل سکتی ہے اور اللہ کی عطا سے بھی ملتی ہے، لیکن نبوت یہ صرف وہبی ہوتی ہے، یعنی عطائی ہوتی ہے، یہ کبھی محنت سے نہیں ملا کرتی. اگر کوئی بندہ سوچے کہ میں 100 سال تک اللہ کی عبادت کروں تاکہ مجھے نبوت مل جائے، اس کا یہ کچا خیال ہے، بالکل غلط راستے پر ہے وہ. اس لیے یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدائشی نبی بنا کر بھیجا ہے. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. پیدا ہونے کے کچھ ہی لمحے کے بعد آپ نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کا اعلان کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہاں تک درست ہوگا کہ ان کو تو 40 سال تک اللہ کی پہچان ہی نہیں تھی، 40 سال کے بعد اللہ کی پہچان ہوئی. یقیناً یہ عقیدہ ایمان کو خراب کرنے والا عقیدہ ہے. بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جو حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیم وآدم بین الماء والتین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو تیار کرنے کے لیے ابھی پانی کو مٹی سے اور مٹی کو پانی سے ملایا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے. اور جب نبی تھے تو نبی بن کر پیدا ہوئے، اور جب نبی بن کر پیدا ہوئے تو وہ اللہ کی پہچان رکھتے تھے، اللہ کی معرفت رکھتے تھے. اسی وجہ سے تو وحی کا نزول ہوئے بغیر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ ابھی وحی کا نزول تو نہیں ہوا تھا. وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی پہچان رکھتے تھے اور اللہ کی معرفت رکھا کرتے تھے. اس زمانے میں جن بتوں کو پوجا جاتا تھا، سب سے بڑا خدا جن کو مانا جاتا تھا لات و عزا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سخت نفرت کیا کرتے تھے. تو یہ تمام باتیں بتاتی ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہیں. بلکہ پیدائشی کیا، ساری کائنات کو جب اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا اس سے پہلے آپ نبی ہیں. تو آپ کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، لیکن پھر عبادت کرنا، یہ عبادت کرنا نبوت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ عبادت کرنا اللہ کی رضا کے لیے تھا، اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی نبوت کے اعلان سے پہلے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے عبادت ریاضت کرتے رہتے. بعض نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کا مہینہ نبوت کے اعلان سے پہلے غار حرا میں گزارا کرتے تھے. اب بعض نے کہا کہ رمضان کے علاوہ بھی کبھی کبھی تشریف لے جایا کرتے تھے. اس طریقے سے آپ کی عبادت کا سلسلہ جاری و ساری رہتا، یہاں تک کہ جب وقت آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اب وحی کو نازل کیا جائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ اس حدیث کو روایت کرتی ہے، فرماتی ہیں فجاءہ الملک، تو وہ فرشتہ آپ کے پاس آ گیا. محدثین شارحین ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اسی طریقے سے غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ کی یاد اور اس کی ذات و صفات میں مستغرق تھے کہ ایک اچانک خوب رو اور خوبصورت انسان کی شکل میں ایک فرشتہ نمودار ہوا. وہ حضرت جبریل امین علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے. یہ وہ پیغمبر تھے، یہ وہ فرشتے تھے
جو سب سے پہلے نبیوں کے پاس ان کی نبوت کی خبر دینے کے لیے جایا کرتے تھے، ان کو اس بات کو بتانے کے لیے آیا کرتے تھے کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے اور تم پر اپنا کلام نازل کیا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کئی انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 12 مرتبہ آئے۔ کتنی مرتبہ؟ 12 مرتبہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں 4 مرتبہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی 4 مرتبہ آئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آئے، 3 مرتبہ بچپن میں اور 7 مرتبہ ان کے نبوت کے اعلان کے بعد۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، کسی کے پاس 12، کسی کے پاس 5، 4، 42، 50، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے 24,000 مرتبہ حاضری دی، اور وہ صرف 23 سال میں، پوری زندگی میں نہیں، 23 سال میں، کیونکہ نبوت کا سلسلہ 40 سال کی عمر سے شروع ہوا، اور 63 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ السلام یہاں سے وصال فرما گئے، یہاں سے کوچ کر گئے۔ اس وقت تک حضرت جبریل آئے تو آپ کے آنے کا جو دورانیہ تھا وہ 63 سال میں صرف 23 سال کا تھا، اور 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے۔ اگر اندازہ لگایا جائے تو یوں حساب بیٹھتا ہے کہ گویا حضرت جبریل ایک ایک دن میں کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں، کئی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کیونکہ حضرت جبریل کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لگاؤ تھا وہ کسی اور نبی سے نہیں ہو پایا۔ علامہ حسن فرماتے ہیں، بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین مل جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو یہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اور جب آئے تو کیا تاثرات دیے۔ حضرت جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کہا، یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو چھان ڈالا ہے۔ ہر نبی کے پاس میں گیا، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، گرد کی زمین و آسمان کے طبقات کو میں نے چھان ڈالا ہے، لیکن آپ کے جیسا میں نے کسی کو نہیں پایا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کی ترجمانی کی ہے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ خدا ایک ہے، اس ایک ذات نے یا رسول اللہ تجھے ایک بنایا ہے اور بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ یہ ہے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تشریف آوری، اور انہیں 24,000 مرتبہ میں سب سے پہلی مرتبہ 17 رمضان المبارک عمر مبارک 40 سال ہوئی، حضرت جبریل امین حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہے فجاءہ الملک، تو وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، فقال اقرا، اور کہا پڑھو، فقال اقرا، اور کہا پڑھو، قال ما انا بقاری، حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا، قال فاخذنی فغطنی حتی بلغ منی الجہد، حضور نے جب فرمایا کہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا۔ اچھا یہاں پر بھی دیکھیے، جو وہ جماعت ہے جو حضور کی کمی کو تلاش کرتی رہتی ہے، کہیں بھی حدیث میں ان کو موقع ملتا ہے نا کہ بھئی حضور کو معاذ اللہ رب العالمین بے علم ثابت کرنا، امی کا مطلب جاہل نکالنا کہ حضور ان پڑھ تھے معاذ اللہ، جیسا کہ ایک خبیث نے گزشتہ سال کہا تھا۔ یہ وہ جماعت ہیں جو حضور کی اہانت کو نکالتی رہتی ہے کہ حدیث میں کہاں
کہاں پر حضور کی جو ہے اہانت ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے ان کو مخاطب کر کے کہا ہے کرے مصطفیٰ کی اہانتیں، کھلے بند اس پر یہ جرأتیں کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں۔ معاملہ تو یہ ہے کہ تلاش حدیثوں کو ایسی کرتے ہیں کہ کس میں ان کا علم غیب ثابت نہیں ہوتا، ایسی حدیثیں آپ کے پاس لے کر آئیں گے۔ جو علم غیب کی حدیثیں ہیں اس کو نہیں چھوڑ دیں گے، اور جس میں کہیں حضور نے فرما دیا کہ میں نہیں جانتا، تو ایسی حدیثوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور وہ ایسی حدیثیں تلاش کریں گے۔ اور اللہ نے ان پر ایسی مار ماری ہے کہ ان کو وہ حدیثیں نظر ہی نہیں آتی جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شانوں کو بیان کیا ہے۔ وہ حدیثیں کس کو نظر آتی ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت کو نظر آتی ہے، وہ اہل سنت و جماعت کو نظر آتی ہے، اور ان لوگوں کو نظر آتی ہے جن کے دل میں اللہ نے عشق عطا فرمایا ہے۔ بخاری وہ بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، بخاری ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اسی بخاری سے وہ حضور کا عالم غیب نہ ہونا ثابت کرتے ہیں، اور ہم اسی بخاری سے حضور کا عالم غیب ہونا ثابت کرتے ہیں۔ کسی نے کیا کہا ہے؟ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، کیونکہ حدیث پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو محبوب کی محبت کا آپ جینا بنانا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں بس جاتی ہے تو پھر ہر حدیث میں، قرآن کی ہر آیت میں حضور کی نعت نظر آتی ہے، قرآن کی ہر آیت میں حضور کی توصیف نظر آتی ہے، اور جس کے دل میں عشق محمد نہیں ہوا کرتا پھر قرآن کی آیت میں وہ حضور کی اہانتوں کو تلاش کرتا ہے۔ آپ قربان جائیں اپنی قسمت پر کہ اللہ نے آپ کو وہ قسمت عطا فرمائی ہے کہ آپ اپنے محبوب کی تعریف کرنے والے ہوں، اور اللہ نے اپنے محبوب کی تعریف کرنے والوں میں آپ کو پیدا کیا ہے، تعریف سننے والوں میں پیدا کیا ہے۔ بحمدہ تعالی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور مالک و مختار ہیں، عالم غیب ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو شفاعت کبریٰ کا تاجدار بنایا ہے، آپ شفیع روز شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ چاہے تو ساری کائنات کی مصیبت ایک چشم زدن کے اندر دور فرما دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، آپ مجبور و محتاج بن کر پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے، تو یہ کہتا ہے کہ محمد جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں دے سکتے، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا، جس کا نام محمد یا علی ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ان کے اوپر ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اور سعودیوں کا جو بانی، وہابیوں کا جو بانی ابن عبد الوہاب، اس نے اپنی کتاب کتاب التوحید میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تو میری لاٹھی ہے، کہ اس سے تو سانپ بھی مر سکتا ہے لیکن ان سے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے عقیدے رکھنے والے کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاکم حکیم داد دوا دے یہ کچھ نہ دے۔ حاکم فیصلہ کرتا ہے، حکیم علاج کرتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے حاکم داد دے یعنی انصاف کرے، حکیم علاج کرے، اور کہتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہ کرے۔ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ کون سی آیت اور کون سی حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے؟ قرآن کی آیات تو یہ کہہ رہی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے ان کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا ہے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے۔ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ اور سن لے
فرمایا کہ یہ کون سی آیت سے نکال کر لایا یا کون سی حدیث سے نکال کر لایا ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ کیا ہے وہ سن، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے سے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، جو اندھا ہے یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے، جو قرآن کی آیتوں کو دیکھ نہیں سکتا یہ اسی کی سوچ ہو سکتی ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو بھی عطا کیا ہے اپنے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے۔ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ نے حضرت ابراہیم کو بھی عطا فرمایا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اسی عقیدے پر گامزن رہیے۔ یہ جتنے بھی عقیدے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان پر حدیثیں پیش کرتے ہیں، یا تو ان کی تعویل ہوگی یا ان کی تشریح وہ غلط کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے وہی حدیث میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں جس سے معاذ اللہ یہ نبی کو ان پڑھ کہنا ثابت کرتے ہیں۔ جب حضور سے فرمایا، حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا، حضور نے فرمایا ما انا بقاری۔ اس کا ترجمہ عربی قواعد اور گرامر کے اعتبار سے بھی یہی ہوگا کہ یا تو میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا، یہ عربی گرامر کا ترجمہ یہی ہوگا۔ لیکن ان لوگوں نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہے زمین و آسمان کا فرق۔ اب اردو جاننے والا کیا جانے گا؟ جو اردو صحیح نہیں سمجھ سکتا، اردو بول نہیں سکتا، تو وہ تو کہے گا ہاں یار اس میں تو ہے مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں، مطلب حضور پڑھے ہوئے نہیں تھے، معاذ اللہ حضور ان پڑھ تھے۔ اس نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا، آپ نے اس کی بات پر کان دھرا، آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا، اللہ محفوظ فرمائے۔ لیکن عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہے میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا، یا تو حال کا ترجمہ ہوگا یا استقبال کا ترجمہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر انا، یہاں پر اس میں فاعل قاری ہے، اور جب اس میں فاعل مبتدا ہو اور جب اس کا ٹیکا حرف نفی یا استفہام پر ہو تو وہ حال یا استقبال کا معنی دیتا ہے۔ یہ ہے عربی گرامر۔ اس کا معنی یا تو پریزنٹ میں کیا جائے گا یا استقبال میں کیا جائے گا، پاسٹ میں اس کا معنی نہیں ہوگا۔ میں پڑھا ہوا نہیں یہ معنی نہیں ہوگا، بلکہ میں نہیں پڑھتا یا میں نہیں پڑھوں گا یہ اس کا معنی ہوگا۔ اب حضور نے یہ کیوں کہا؟ علماء اس کی حکمت کو بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت جبریل نے کہا پڑھیے، آپ کہہ رہے میں نہیں پڑھتا، کیوں کہا؟ علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ حضور ذات و صفات الہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ غار حرا میں کیوں تشریف لے جاتے تھے؟ سب سے الگ تھلگ ہونے کے لیے، سب سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے، تاکہ کوئی وہاں پر آ کر ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آ کر وہاں پر یاد خدا کے اندر آ کر حضور کو ڈسٹرب نہ کرے، توجہ دوسری طرف نہ بٹائے۔ تو حضور ذات و صفات الہی میں مستغرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے اللہ کی یاد میں، اور ایک انسانی شکل میں فرشتہ آ کر کہہ رہا تھا پڑھیے، ڈسٹرب ہوا؟ بھئی میں تو خدا کی یاد میں مستغرق ہوں اور تم مجھے کہہ رہے ہو پڑھو، میں تو اس کی یاد میں مستغرق ہوں۔ حضور پر استغراق کا عالم تھا، حضور پر ایسا عالم تھا کہ وہ اپنی خبر میں خبر کو نہیں رکھ رہے تھے، وہ اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ اسی لیے حدیث پاک میں لی مع اللہ وقت لا یسعنی فی ملک مقرب ولا نبی مرسل، اللہ کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول ہوا کرتا ہے۔ وہ وقت جب اللہ کے ساتھ خلوت نشینی کا تھا، حضور اللہ کی یاد میں مشغول تھے۔ اب جبریل نے آ کر کہا پڑھیے، تو جب یاد خدا میں مشغول ہو تو جبریل کی طرف توجہ کریں گے یا خدا کی طرف کریں گے؟ حضور خدا کی یاد میں ایسے مشغول تھے، اس لیے اس مشغولیت سے نکالنے کے لیے، اس استغراق سے نکالنے کے لیے
حضرت جبریل نے حضور کو پکڑا. حضور فرماتے ہیں فاخذنی، مجھے پکڑا، فقدتنی، اور مجھے بھینچا، یعنی سینے سے لگایا اور مجھے بھینچا. ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بالکل گم ہو کسی اور طرف تو ہم اس کو ہوش میں لانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ کر ہنجوڑیں گے. لیکن یہاں خلاف ادب تھا، یہاں بے ادبی تھی. حضور کو جھنجوڑنا یہ بے ادبی ہے. حضرت جبریل تعظیم رسول سے واقف تھے، اس لیے یہاں جھنجوڑنا بے ادبی تھا. تو حضرت جبریل نے جھنجوڑا نہیں بلکہ اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر حضور کو بھینچا. کتنا بھینچا؟ حضور خود فرماتے حتی بلغ من الجہد، اتنا بھیجا یہاں تک کہ میری وجہ سے وہ بھینچنے میں اپنی طاقت کی انتہا کو پہنچ گئے. اب فرشتے کی طاقت کا اندازہ آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ وہ جبریل امین ہیں جنہوں نے ایک پر سے شہر صدوم کو اٹھا کر آسمان پر لے جا کر زمین پر پڑھ دیا تھا. یہ جبریل کی طاقت ہے. قوم لوط کو آسمان پر لے جا کر زمین پر پٹک دیا تھا. یہ جبریل کی طاقت ہے. لیکن نبی کی طاقت کے آگے، حضور کی طاقت کے آگے، حضور فرماتے ہیں حتی بلغنی من الجہد، یہاں تک کہ میری وجہ سے وہ مشقت میں پہنچے. ظاہر سی بات ہے جب کوئی کسی کو دبائے گا اور جس کو دبایا جا رہا ہے وہ طاقت میں زیادہ ہوگا تو دبانے والا تھک جائے گا. تو دونوں معنی اس میں کیے گئے. علماء نے یہ بھی فرمایا حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میں مشقت کو پہنچا، اور یہ بھی فرمایا حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ میری وجہ سے وہ مشقت کو پہنچے. یعنی انہوں نے اپنی طاقت کی انتہا کر دی. اور ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم اپنے حضور کی تو یہی ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ جبریل حضور کی وجہ سے مشقت کو پہنچ گئے اور وہ تکلیف میں پڑ گئے. ثم ارسلنی، کہتے ہیں پھر مجھے چھوڑ دیا. لیکن ابھی بھی استغراق کم نہ ہوا، حضور کا استغراق کم نہ ہوا، چونکہ کہاں مشغول تھے؟ یاد خدا میں. خدا کی یاد کا استغراق جب صابر کلیری کا یہ عالم ہے کہ ایک عرصے تک کولر کی شاخ کو پکڑ کر کھڑے رہے تو آس پاس کی کوئی خبر نہ ہو، تو پھر حضور کی یاد خدا کا اندازہ آپ کیسے لگا سکیں گے؟ جبریل بھی انہیں متنبع کر رہے ہیں لیکن متنبع نہیں ہو رہے ہیں. حضرت جبریل نے چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا، پڑھیے. قال قلت ما انا بقاری، حضور نے پھر فرمایا میں نہیں پڑھتا. فاخذنی فقدتنی ثانیہ، پھر جبریل نے مجھے پکڑا اور پھر مجھے دبایا. حتی بلغ من الجہد، یہاں تک کہ وہ مشقت کو پہنچے. ثم ارسلنی، پھر چھوڑ دیا. فقال اقرا، پھر تیسری مرتبہ کہا پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا. فاخذنی فقدتنی، پھر تیسری مرتبہ مجھے پکڑا اور دبایا. ثم ارسلنی، پھر مجھے چھوڑ دیا. اب کیا کہا؟ اب چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، جس کی یاد کی طرف مستغرق ہیں اسی کے نام سے پڑھیے. جس کی یاد کی طرف مستغرق ہے اسی کے نام سے پڑھیے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. الذی خلق، جس نے انسان کو پیدا کیا، پڑھیے اس کے نام سے. تو جب استغراق اس کی ذات میں تھا اور جب اس کا نام لیا گیا حضور کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، توجہ جبریل کی طرف کی. کہا پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے تمہارا رب بہت عظمت والا ہے. کہہ رہے ہیں پھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. بات کیا تھی؟ بات یہی تھی، پڑھ جس لیے نہیں رہے تھے ڈسٹرب سمجھ کر، لیکن جب کہا کہ یہ تو اسی رب کے نام سے پڑھوا رہے ہیں جس رب کی یاد میں میں مشغول ہوں، تو پھر حضور نے پڑھنا شروع کر دیا. اس لیے حضور نہیں پڑھ رہے تھے پیارے اسلامی بھائیوں. ان راز و نیاز کی باتوں کی طرف دیابنا اور وہابیہ نہ پہنچ پائے، اس لیے کہ یہ چیز عشق محمد سے حاصل ہوتی ہے. بزرگان دین نے جو انکشاف فرمائے وہ حقیقت حال کو دیکھ کر خود
خدا کی یاد میں مشغول ہو کر کہ جب ہمارا حال یہ ہے تو اس جانے کائنات کا حال خدا کی یاد میں استغراق کا کیا ہوگا. جب وہ اپنے ہوش میں ہوش کو کھو بیٹھتے تھے اور جب استغراق کا عالم ہوتا تھا تو چاہے کوئی بھی ہو انہیں کچھ پرواہ نہیں رہا کرتی تھی, تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ما انا بقاری, میں پڑھتا نہیں ہوں یا میں پڑھنے والا نہیں ہوں یا میں پڑھوں گا نہیں. یہ معنی کسی بھی طریقے سے نہیں ہو سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اب اگر کوئی آپ کو یہ ترجمہ کرے تو آپ اس سے پوچھئے گا کہ یہ کون سے عربی کے اعتبار سے آپ نے ترجمہ کیا ہے. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا معاملہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا. اب حضرت جبریل نے کہا اقرا, پڑھیے. لفظ اقرا یہ عربی زبان کا لفظ ہے, اور یہ اس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی بڑا چھوٹے کو کہے تو اس کو آرڈر کہا جاتا ہے. جیسے میں کسی چھوٹے سے کہوں اپنے شاگرد سے, اپنے بچے سے, جاؤ پانی لاؤ, ائتی بالماء, میرے لیے پانی لاؤ, تو یہ امر کا صیغہ آرڈر کے لیے ہوگا کیونکہ میرا حکم ہے اس کے لیے. لیکن اگر یہی لفظ کوئی چھوٹا بڑے سے کہے تو استغاثہ ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ربنا آتینا, آتی لفظ یہ بھی امر ہے, لیکن ہم رب کو حکم نہیں دے رہے بلکہ ہم رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں عطا کر. اردو زبان میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب بڑا چھوٹے سے کہے گا تو اس کو حکم سمجھا جائے گا, اور چھوٹا بڑے سے کہے گا تو لفظ وہی ہوگا آرڈر کا, لیکن وہ عرض ہوگی, وہ گزارش ہوگی, وہ معروض ہوگا. اب حضرت جبریل نے حضور سے کہا اقرا, پڑھیے. علماء فرماتے ہیں اقرا لیس من باب التکلیف, اقرا یہ باب تکلیف سے نہیں ہے. یعنی حضرت جبریل حضور کو پڑھنے کا مکلف نہیں بنا رہے ہیں. جیسے کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے کہے اقرؤ, پڑھو, تو جب استاذ شاگردوں سے کہے گا پڑھو تو گویا کہ استاذ کی طرف سے شاگردوں کو پڑھنے کی تکلیف دی جا رہی ہے کہ تم کو پڑھنا ہے, پڑھنے کی زحمت گوارا کرنا ہے, پڑھنے کی مشقت تم کو گوارا کرنا ہے. تو اب یہاں پر اقرا حضرت جبریل کا حضور کو کہنا کیا یہ باب تکلیف سے ہے؟ کیونکہ باب تکلیف کے ساتھ اس کو سمجھا جائے گا جبکہ سامنے والا پڑھا ہوا نہ ہو. اور یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ حضرت کا علم لدنی تھا اے امیر, حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے, تو وہ تو پڑھے لکھے ہیں. تو اب حضرت جبریل کا یہ کہنا پڑھیے یہ باب تکلیف سے نہیں بل من باب التلقین, بلکہ یہ باب تلقین سے ہے. حضرت جبریل حکم نہیں کر رہے ہیں بلکہ تلقین کر رہے ہیں, محبوب پڑھیے, آپ کے رب کا کلام آپ کے رب نے آپ کے لیے بھیجا ہے, پڑھیے. اور یہ باب تکلیف سے امت کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی یہ ایک ہو سکتا ہے کہ امت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کو بھی پڑھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے. آپ کے نبوت کے احکام کی ابتدا پڑھائی سے ہو رہی ہے, تعلیم سے ہو رہی ہے, لہذا آپ کی امت میں ایسے ایسے علماء ہوں گے, ایسے ایسے علماء فضلاء ہوں گے کہ جن کو دیکھ کر گزشتہ انبیاء کرام رشک کریں گے. جبھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, کوئی امتی کتنا ہی بڑے مرتبے کا ہو, کسی نبی کے ادنا مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا, ان کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. یہاں یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ تبلیغ اللہ کی پیغام کو پہنچانے میں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال میں 80 لوگوں کو مسلمان کیا, اور حضور کی امت میں ایک غریب نواز کی ذات ہے جنہوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا. ایک ایک اللہ کے ولی حضور کی امت میں پورے ملک کو کلمہ پڑھا رہے ہیں, وہ بھی مختصر سے عرصے میں. تو حالانکہ کبھی بھی ولی کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. معراج پر تشریف لے گئے, معراج پر تشریف لے گئے,
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے فرمایا ہے۔ تو کہا آپ اپنی امت میں سے کسی عالم دین کو لائیے، کسی عالم دین کو لائیے۔ چنانچہ جب بہت سے وہ علماء جو بعد میں پیدا ہوئے اس وقت کائنات میں موجود نہیں تھے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تو امام فخر الدین رازی یا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک کو حاضر کیا گیا، کیونکہ اس وقت روح میں تھے۔ عالم اجسام سے پہلے ہر انسان عالم ارواح میں ہوتا ہے، اس وقت عالم ارواح میں تھے۔ ہاں غالباً حضرت امام غزالی ہی ہیں، ان کی روح کو پیش کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ ان سے سوال کیجئے۔ حضرت امام غزالی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو حضرت امام غزالی نے ان کے سوال سے زیادہ جواب دے دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو آپ سے سوال اتنا ہی کیا تھا، اس کا جواب آپ نے اتنا زیادہ کیوں دیا؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر کلیم اللہ، آپ سے بھی تو اللہ نے یہی پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو تم نے کیا کہا تھا؟ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ جواب صرف اتنا تھا ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ لیکن جب اللہ نے پوچھا ہاتھ میں کیا ہے تو تم نے جواب دیا یہ میری لاٹھی ہے، اتوکل علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی اپنی بکریوں پر اس سے پتے جھاڑتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری اور میرے اس سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے بھی تو جواب پر اضافہ کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ میں نے مان لیا کہ واقعی آپ کی امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اقرا کی، یہ اس علم کا نظارہ تھا۔ ایسے ایسے علماء پیدا ہوں گے حضور کی امت میں جو اقرا کی تفسیر بنتے چلے جائیں گے، جو اقرا کی تفصیل بنتے چلے جائیں گے، قیامت تک کے حضور کی امت میں ایسا علم ایسا علم ایسا علم، چاہے وہ دنیاوی علم ہو چاہے وہ دینی علم ہو، ایسا علم ظاہر ہوگا کہ وہ پچھلے زمانے کے لوگ اگر ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ ایسا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ سائنس کا علم ہو یا کوئی بھی علم ہو، یہ حضور کے صدقے میں امت مصطفیٰ کو دیا گیا ہے۔ تو جب یہ دنیاوی اور دینی علم کا حال امت میں یہ ہے تو اس نبی کائنات کے علم کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ پھر یہ کہنا کہ حضور کو کتنا علم تھا؟ بعض علم ہیں کہ کل علم ہے، اگر بعض ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم تو ہر پاگل بچے مجنون جمیع بہائم کو حاصل ہے، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ ان کو نوٹ کیجئے، ان لوگوں کو پکڑیے جو آپ کے سامنے بڑی سادگی کے ساتھ آ کر کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضور کی امتی ہیں، ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ جب حضور سے محبت کرتے ہو تو حضور کی شان میں ایسے الفاظ لکھنے والوں کی پیروی کیوں کرتے ہو؟ ان کی اتباع کیوں کرتے ہو؟ ان کو اپنا قائد، ان کو اپنا مولوی کیوں مانتے ہو جو حضور کے علم کی شان میں توحید کر رہا ہو، حضور کے علم کو تولنے کے لیے چلا ہو؟ حضور کا علم کوئی تول سکتا ہے؟ حضور کے علم کے انتہا کو بیان کیا۔ انتہا کو بیان کرنا کسی کی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک انداز بیان کر دیا۔ امام اہل سنت نے فرما دیا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ انتہا کو بیان کر دیا کہ کون سا غیب یا رسول اللہ آپ سے چھپ سکتا ہے، جبکہ غیب الغیب خداوند قدوس آپ کی نگاہوں کے سامنے، آپ کی نگاہیں پاک نے جب خداوند قدوس کا دیدار کر لیا ہے تو پھر آپ کی نگاہ پاک سے کون سی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ یہ ہے حضور کے علم کی انتہا، لیکن یہ انتہا ہم ناپ نہیں سکتے ہیں۔
اس انتہا کو ناپا نہیں جا سکتا، ایک اندازہ دے دیا ہے تاکہ ہر علم غیب کا عقیدہ رکھنے والا جان لے کہ حضور کا علم کیا ہے۔ حضور کا علم یہ ہے کہ وہ عالم ما کان و ما یکون ہے، جو تھا اس کے بھی جاننے والے ہیں اور جو ہوگا اس کے بھی جاننے والے ہیں۔ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور کے علم سے مخفی ہو، حضور کے علم سے پوشیدہ ہو۔ اس لیے ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا علم ایسا ہے حضور کے علم کے آگے جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہو، سمندر کے آگے قطرہ ہو۔ لیکن اب ہم حضور کے علم کو اللہ کے علم سے ملاتے نہیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ ہمارا عقیدہ اللہ کے علم کے آگے یہ ہے کہ اللہ کے علم کے آگے حضور کا علم ایسا ہے جیسے سمندر کے آگے قطرہ ہو۔ لیکن وہ قطرہ کتنا ہے، اس قطرے کو ہم اپنے قطرے سے سمجھیں گے تو نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ قطرہ ایسا ہے کہ جس قطرے کو وہ جانے جس کو دیا گیا ہے، اور وہ جانے جس نے وہ قطرہ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اس قطرے کو ہم تول نہیں سکتے ہیں اپنے ترازو میں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ اقرا اللہ نے کہ محبوب کو فرمایا گیا، پڑھیے محبوب۔ حضور کی امت کا معاملہ، وحی کا معاملہ اقرا سے شروع ہوا، تعلیم سے شروع ہوا۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، حضور کی امت میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، فصحاء، عقلاء، حکماء پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے دیکھ لیجئے یا دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نصف صدی یا صدی 2 صدی سے ہماری قوم اکثر علم سے غافل ہو گئی ہے، نہ تو وہ دین کا علم صحیح حاصل کر پائے ہیں، نہ دنیا کا علم حاصل کر پائے ہیں۔ اس لیے ہمیں دونوں علم کی طرف روا دوا ہونا ہے۔ علم ایسی چیز ہے جو انسان کی ہستی کو باقی رکھتی ہے، انسان کے وجود کو باقی رکھتی ہے۔ علم ایک ایسی شے ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ دنیاوی ساز و سامان کی طرف کم، علم کی طرف زیادہ توجہ دیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں، آگے بڑھائیں، اور اپنے علاقوں میں ہوٹلیں یا مارکیٹس زیادہ سے زیادہ قائم نہ کریں، بلکہ اپنی علاقوں کے اندر اسکولز اور مدارس قائم کریں، مدارس اور اسکول قائم کریں کہ اس کے ذریعے ہی آپ اپنی نسل کو سنوار سکتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے مسلمانوں کے بڑے بڑے علاقے ہیں، بغیر گنتی کے وہاں ہوٹلیں اور توے نظر آئیں گے، لیکن اسکول 2-3 نظر آئیں گے، اور وہ بھی تعلیم کا کوئی پوچھنا ہی نہیں ہے۔ صرف کمانے کا ذریعہ ان اسکولوں نے اپنے اسکول کو بنا لیا ہے۔ اس لیے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ سے میں اس سے پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں اہل شاہ عالم کو مال اور دولت سے مالا مال کیا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ بڑے بڑے مالدار اس شاہ عالم کی دھرتی پر پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کچھ کرنا ہے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی اگلی نسلوں کے لیے، تو اسکول قائم کرتے چلے جاؤ، مدارس قائم کرتے چلے جاؤ، ایسے اسکول ہوں جو دین کی اور دنیا کی صحیح طریقے سے پڑھائی کریں۔ آج ہمارے اسکولوں کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ صحیح دنیا کی تعلیم دے پا رہے ہیں، دین کی تعلیم دے پا رہے ہیں، بھلے نام ان کے کچھ بھی ہوں۔ اس لیے آپ کوشش کریں، ورنہ آگے کی نسلیں آپ کو کوسیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد پر اتنا پیسہ تھا، اتنا مال تھا، نہ تو انہوں نے ہمارے لیے کوئی لائبریری قائم کی، نہ کوئی اسکول قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہا ہے۔ آپ آگے بڑھیں، ساتھ دے بحمدہ تعالی تنظیم اہل سنت دعوت اسلامی نے اسکول کی پہل کی کہ نہیں کی؟ بھلے ہر چیز میں ابتداءً کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے، لیکن ایک اسلامی نظریے کو آپ کے بچوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ اسکول کے ذریعے آپ ساتھ دے، دعوت اسلامی کا ساتھ دے سکتے ہیں، اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اچھی سی اچھی زمین خرید کر، مہنگی سے مہنگی زمین خرید کر۔ ایک شادی کے اندر 2-3 کروڑ روپیہ ویسے ہی خرچ کر دیتے ہیں مسلمان، 25-50 لاکھ کا تو خالی ہال بک کروا لیتے ہیں ایک کھانے کے لیے، تو پھر 4-5-10 کروڑ خرچ کرنا کون سی بڑی بات ہے؟ لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہے، لیکن جب دیکھا جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھانے پینے میں مشغول ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ پیسہ اس لیے کمایا جا رہا ہے کہ بچوں کی شادی اچھی طرح سے کر دی جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اس کی ضرورت سے زیادہ پیسہ عطا کیا ہے، اس میں صرف اس کا اور اس کے بال بچوں اور رشتہ داروں کا یہ حق نہیں ہے،
بلکہ اس پر ساری امت مسلمہ کا حق ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں سائلین اور محرومین کا حق ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو ضرورت سے زیادہ عطا کیا ہے تو اس مال کو اپنی قوم پر خرچ کیجئے، اس مال کو اپنی اہل و عیال کے علاوہ اپنی آبادی پر خرچ کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا علاقہ ایک بہترین علاقہ ہوگا، اور وہاں رہنے والے صرف کھانے کے شوقین نہیں ہوں گے بلکہ پڑھائی کے شوقین ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحیح معنوں میں ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔